بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ضرور بے شک کانا ہے فی قصصہم ان کے بیان میں عبرت لِأُولِي الْأَلْبَاب لے واسطے اولی والے، الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، الباب عقلوں والوں کے لیے، یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ پچھلی قومیں جن کی طرف اللہ کی رسول دعوت لے کر آئے، جب وہ مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دی، اور ان مجرموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ان قصوں میں، ان بیانات میں، وہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ عبرت ہے، یعنی نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَاب عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثاً نہیں ہے بات، یفترا گھڑی گئی، یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑا گیا ہے، یعنی وہ جو قصے کہانیاں یا پچھلے اقوام کی تباہی کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ کوئی من گھڑت قصے نہیں ہیں۔ ما کان حدیثاً نہیں ہے یہ بات، یفترا کہ گھڑ لی گئی، یعنی یہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ من گھڑت نہیں ہے، ولیکن اور لیکن تصدیق ہے۔ یہ تو پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں تورات اور انجیل کی صورت میں، ان میں بیان ہونے والے واقعات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ولیکن اور لیکن، جب یعنی اس کی پہلے بھی مثال موجود ہے کہ وہ باتیں جس طرح کے احکامات قرآن میں ہیں اسی طرح کے احکامات تورات اور انجیل میں بھی تھے، تو یہ تو ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کو من گھڑت کیسے کہا جا سکتا ہے، اس چیز کو من گھڑت کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بھی مختلف کتابوں کے اندر بیانات آ چکے ہوں۔ ولیکن اور لیکن تصدیق ہے وہ اس کے لیے، الذی وہ جو بین یدیہ ہے، جو اس سے پہلے ہے، وتفصیلا اور تفصیل ہے، کل شیء ہر چیز کی۔ تو کئی ایسے احکامات تھے یا باتیں تھیں جو پچھلی کتابوں میں مختصراً بیان ہوئی تھی، قرآن پاک میں ان کو زیادہ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ تفصیل بھی ہے کل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت کے طور پر ہے، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے، کہ جو قوم یا جو لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد، الرعد کا معنی کڑک ہوتا ہے، یہ جو بجلی کڑکتی ہے اسے الرعد کہا جاتا بھی ہے اور کہا گیا بھی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات، وہ آیات ہیں، یعنی یہ آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیات الکتاب، آیات ہیں کتاب کی، والذی اور وہ جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، یعنی جو والذی اور جو انزل نازل کیا گیا ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ یہ آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ قرآن، یہ اللہ کا برحق کلام ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، حالانکہ وہ بڑے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو اس کائنات کے مالک کے کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے وہ ذات ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات
جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عامد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، یعنی تم ایسے ستون کہ جن کو تم دیکھ سکو نہیں ہیں آسمان کے، تو بغیر ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی جن کو تم نہیں دیکھتے، یا ایسے ستونوں کے ساتھ کہ جو نظر نہیں آتے ہیں، تمہیں نہیں پتا، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو اس کو، دیکھتے ہو آسمان کو تو اس میں کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے اس اللہ مالک نے۔ چھوٹی سی چھت بھی ٹھہرانی ہو تو اس کے لیے پلر دینے پڑتے ہیں نیچے، یا دیوار کرنی پڑتی ہے، ٹھہرائی نہیں جا سکتی۔ اور اتنا بڑا آسمان، وسیع و عریض کائنات کی یہ چھت مالک نے بنائی ہے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، یہ اس مالک کی قدرت کا کرشمہ۔ اسی کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کائنات کی اتنی وسعت، اور اس وسعت کے اوپر اتنا وسیع و عریض آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، وہ کس قدر بڑی قدرت کا کرشمہ ہے، تو جو وہ کرشمہ کرنے والی ذات ہے وہ خود کتنی بڑی اور عظیم ہوگی۔ یہ لوگوں کے اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس چیز کی طرف غور کریں۔ ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، یعنی ٹھہرا، علی العرش، عرش پر۔ تو مالک نے یہ آسمان بلند کیے بغیر ستونوں کے، اور پھر خود مالک مستوی ہو گیا، یعنی ٹھہرا، علی العرش، عرش پر، یعنی کائنات کا مالک خود عرش پر مستوی ہے، عرش پر براجمان ہے۔ وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، جاری ہے، یہ چلتا ہے، لأجل مسمى، ایک مقرر مدت کے لیے۔ چل تو رہا ہے نظام، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، لیکن یہ لامحدود نہیں ہے سلسلہ، ایک مدت مقرر ہے، تب تک یہ چلنا ہے۔ چاند بھی ہر مہینے طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی منزلیں ہیں، اور پھر وہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ پھر طلوع ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی چل تو رہے ہیں، لیکن ایک محدود مدت کے لیے ہیں، ایک مقرر مدت کے لیے ہیں۔ جب وہ مدت ختم ہوگی تو سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا، چاند بھی جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لاجل مسمى، ایک مقرر مدت کے لیے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یعنی اللہ تعالیٰ۔ یفصل الآیات، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات یا نشانیاں۔ لعلکم، تاکہ تم، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، توقنون، یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کا اور اپنے ساتھ ملاقات کا یقین دلانے کے لیے وہ مالک تمہارے ارد گرد بکھری ہوئی نشانیاں جو ہیں وہ کھول کھول کر تمہیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو، یہ دیکھو میری قدرت، ان سے تم مجھے پہچان سکتے ہو، میری عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اور چاہتا وہ یہ ہے کہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو جانی ہے اور تم نے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ویسے تو وہ مالک بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نیکیوں کی، لیکن وہ اگر اس قدر پورے قرآن میں بار بار ہمیں اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے ہمیں جو وہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس مالک کو ہم سے محبت ہے، وہ ہماری خیر خواہی کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنی ذات کا اور اپنے ساتھ ملاقات کا یقین دلانا چاہتا ہے، تاکہ ہمیں یقین آ جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، اور عیش والی زندگی جنت کی جو ہے اس کے مالک بن سکیں۔ وہ مالک اس لیے وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، توقنون، یقین کرو۔ ہمارے سارے معاملات کے بگاڑ کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ میری موت ابھی آ سکتی ہے،
ابھی اگر ہم تصور کریں کہ ابھی میری موت آ جائے گی اور ابھی میرے گھر والوں کو میری خبر چلی جائے گی اور میں کل قبر میں پڑا ہوا ہوں گا، تو سوچیں تو صحیح، ہماری منصوبہ بندیاں، پلاننگز، ہمارے سارے جو تصورات ہیں زندگی گزارنے کا جو سٹائل ہے، وہ یہ رہ سکتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں کل موت آ جانی ہے؟ تو انسان کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ جب عدالت کسی قاتل کو سزا سنا دیتی ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی ہے 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، تو اس کو دیکھیں وہ 5-6 دن کیسے گزارتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں گزارتا، وہ بس اللہ اللہ اور نمازیں، اور جو بندہ بھی آ جائے، بڑے سے بڑا دشمن آ جائے، اس سے بھی معافی مانگتا ہے، بڑا عاجز اور نمانہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو موت کا یقین آ گیا ہوتا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت کا اور اپنے رب سے ملاقات اور وہاں اس حساب کتاب کا یقین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری باتیں بھی لاپرواہی میں نکلتی ہیں منہ سے، ہمارے اعمال اور سوچیں وہ بھی شتر بے مہار کی طرح گھومتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے اپنے مقصد کے اوپر، توجہ نہیں کر پا رہے اپنی اصل کامیابی کی طرف۔ وہی مالک ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ توقنون، یقین رکھو یا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے پھیلایا ہے زمین کو، یہ جس پر ہم بس رہے ہیں، جس سے ہم اناج حاصل کرتے ہیں زمین سے، اسی سے اگے ہوئے پھلوں کا لطف اٹھاتے ہیں، یہ زمین اس مالک نے ہمارے لیے بچھائی ہے۔ اور وہ ذات ہے مد الارض، جس نے بچھایا ہے یا لمبا کیا ہے، پھیلایا ہے زمین کو، وجعل فیہا، اور بنائے ہیں اس میں، رواسیا، پہاڑ، وانہار، اور نہریں۔ اور اسی مالک نے اس زمین کو اس طرح سے بچھایا کہ اس میں پہاڑ بھی ہیں، ان میں خوشنوا وادیاں بھی ہیں، اور پھر نہریں بھی ہیں، ان پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، چشمے مل کر جو ہے وہ نالے بناتے ہیں، نالے آگے جا کے دریا بناتے ہیں، دریا آگے جا کے جو ہے وہ ہمارے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ اس مالک نے سارے سلسلے بنائے ہیں جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں سے، یعنی اس نے پہاڑ بھی بنائے، نہریں بھی بنائیں، اور ہر طرح کے پھل بھی اس مالک نے بنائے ہیں، ہمیں عطا کیے ہیں۔ جعل، بنائے ہیں، فیہا، اس میں، یعنی ان پھلوں میں، زوجین، دو جوڑے، یا جوڑے، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، ہر پھل میں نر اور مادہ ہے۔ اور جس طرح سے زندہ لوگوں کے اندر ان کی افزائش نسل کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ ضروری ہے، اسی طرح سے پودوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ اور جوڑا بنایا ہے۔ اور جب تک نر اور مادہ کے جو پولن گرینز ہیں ان کا آپس میں، یعنی وہ جو پھولوں کے درمیان کے اندر دانے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو وہ نشو و نما نہیں پاتا، پھل نہیں بنتا اس کا۔ تاکہ کھجور کے پودے بھی، کچھ پودے نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں، جب ہوا سے اڑ کر یا شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے وہ نر جو کھجور کا درخت ہے اس کا برادہ جو ہے وہ جا کر پڑتا ہے مادہ کھجور کے اوپر، تو تب کھجور کا پھل لگتا ہے، نہ پڑے تو نہیں لگتا پھر۔ تو یہ اس مالک کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس مالک کی کتنی باریکیاں ہیں اس کے اس نظام قدرت کے اندر، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر ہمیں اپنی قدرت اور عظمت کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں سے، جعل، بنایا اس نے، فیہا، اس میں، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یعنی دن ہوتا ہے اچھا بھلا روشن، تو پھر رات آ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں رہتی اس دن والی روشنی کی۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اتنا روشن دن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایک کمرے کو روشن کرنا ہو کتنا مشکل ہے، پھر ایک روشن کمرے کے اندر اندھیرا کرنا ہو کہ لائٹ بھی جلتی رہے، بلب بند نہ کیا جائے اور اندھیرا بھی ہو جائے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے، نہیں، سورج تو چلتا رہتا ہے، لیکن اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نظام اس مالک نے ایسا بنایا ہے
کہ باوجود اس کے کہ لائٹ آف نہیں ہوتی لیکن اندھیرا ہو جاتا ہے. تو وہ سسٹم اس مالک کا بنایا ہوا ہے. اس کی قدرت کی طرف یہاں بھی یہ اشارہ ہے کہ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، ضرور نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کے لیے، سوچ و بچار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان اللہ کی قدرتوں کے اندر نشانیاں ہیں. وفی الارض، اور زمین میں بھی، یعنی پھلوں کے علاوہ اگر زمین دیکھو تو زمین کے اندر بھی تو دیکھو کتنی قدرتیں اس مالک نے بنائی ہیں. قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات، قریب قریب، ایک دوسرے کے پڑوس میں. متجاور کا مطلب ایک دوسرے کے پڑوسی. ٹکڑے ہیں زمین میں. اللہ اکبر. زمین کے ٹکڑوں کو بھی اگر آپ دیکھیں، ایک بندے کی زمین ہوتی ہے، 1 ایکڑ جو ہے اس کی خاصیت اور طرح کی ہے، دوسرے ایکڑ کی خاصیت اور طرح کی ہے. وہاں پر گندم ٹھیک ہوتی ہے، وہاں پر آلو ٹھیک ہوتے ہیں. ہر ایک زمین کے ٹکڑے کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہے زمین ہی، لیکن اس کی خاصیت اور اس کی خصوصیات وہ الگ الگ ہیں. اور جس سے اس کے اندر پیدا ہونے والی جو زرعی اجناس اور پھل ہیں وہ ان کا بھی وہ ان کے اندر تنوع ہے. یہ بھی اس مالک کی قدرت ہے. کیسے اس نے اس زمین کے اندر یہ نظام بنا دیا کہ مختلف چیزوں کی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس پاس ہی ٹکڑے ہیں لیکن ان کی خاصیتیں الگ الگ ہیں. وفی الارض، اور زمین میں قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات، پاس پاس. وجنات، اور باغات ہیں، یعنی ساتھ ساتھ ہی ٹکڑے ہیں. ایک جگہ پہ جناب باغ ہے، من اعناب، انگوروں کا. ایک جگہ پہ انگور جو ہے ان کا باغ ہے، اور دوسری جگہ دیکھو تو وزرع، اور کھیتی ہے، وہاں گندم اگی ہوئی ہے، وہاں پہ جناب گنا لگا ہوا ہے، وہاں مکئی لگی ہوئی ہے. زمین تو ہوئی ہے لیکن طرح طرح کی نعمتیں اس مالک کی اسی زمین میں سے نکلتی ہیں. ساتھ ساتھ ہی ٹکڑے ہیں. وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجوریں ہیں. سنوان، شاخدار، وغیر سنوان، اور بغیر شاخ کے. شاخدار اور بغیر شاخ کے. یہ اگر یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی جہاں کھجوروں کے باغات ہیں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. اور مدینہ شریف میں تو خاص طور پہ وہاں جو مدینہ شریف کی کھجوریں ہیں وہ بہت لمبی لمبی نہیں ہیں سائز کے اعتبار سے ان کے درخت تو، لیکن پھیلے ہوئے بڑے ہیں. ان میں ایک کچھ، یعنی نیچے سے کھجور کا تنا ایک نکلتا ہے، اوپر اس ایک تنے کے اوپر کئی تنے نکلتے ہیں. وہ یعنی ایک کھجور کے اوپر کئی شاخیں. تو یہ جو کئی شاخوں والا پودا ہے یہ ہے سنوان. اور غیر و سنوان جو ایک ہی شاخ ہے، اس کا تنا ایک ہی نکلا اور اوپر تک وہ ایک ہی ہے، یہ ہے غیر و سنوان. تو سنوان شاخدار انہی پودوں میں سے، ساتھ ساتھ ہی ٹکڑے ہیں، ایک ہی باغ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک ہی کھجور نکلی ہے اور اوپر تک ایک ہی گئی ہے. وہاں دیکھو تو ایک تنا نکلا، اوپر اس کے کئی شاخیں ہیں. تو ان میں کچھ تو شاخدار ہیں، کچھ بغیر شاخوں کے ہیں. ونخیل، اور کھجوریں ہیں، سنوان، شاخدار، وغیر سنوان، اور بغیر شاخ کے. یسقا، پلائے جاتے ہیں، بماء واحد، ایک ہی پانی سے. پانی بھی ایک ہی لگتا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، درخت بھی ایک ہی قسم کا ہے، لیکن کوئی ایک شاخ والا ہے، کوئی زیادہ شاخوں والا ہے، کوئی شاخدار ہے، کوئی بغیر شاخوں کے ہے. وَنُفَضِّلُ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها، بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، ذائقے میں یا کھانے میں. وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. امرودوں کا باغ ہے، اس پودے کا ذائقہ اور ہے، دوسرے پودے کا ذائقہ اور ہے. ایک ہی باغ ہے کھجوروں کا، ایک پودے کی کھجوریں جو ہیں ان کا ذائقہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، دوسرے پودے کی جو کھجوریں ہیں ان کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے. یہ اس مالک کی قدرتیں. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پودا ہے، ایک ہی طرح کا اس کو پانی لگایا جاتا ہے، لیکن آگے ذائقہ اور معیار اس کا الگ الگ ہے. تو یہ اس مالک کی قدرت کی یہ بھی اس کے مظاہر ہیں جن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا،
اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر فی العقل کھانے میں یا ذائقے میں، ان فی ذالک بے شک اس میں بھی لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب یہ ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارے فرما کے، نشانیاں کھول 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 بیان کر کے، اپنا تعارف اور اپنی عظمت کا تعارف کروا کے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی واضح طور پر اللہ کی طرف سے کی گئی تنبیہات اور بیان کی گئی کھول کھول کے نشانیاں، ان کو سن کر بھی سمجھ کر بھی یہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے، اگر آپ کو اس پر تعجب ہوتا ہے، وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو بڑی عجیب بات ہے ان کی، یہ بات ان کی بڑی عجیب ہے کہ اَإِذَا كُنَّا، کہ کیا جب ہوں گے ہم تُرَابًا مٹی، اِنَّا، کیا بے شک ہم لَفِي خَلْقٍ جدید ضرور پیدائش میں ہوں گے نئی، یعنی اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو یہ بات ان کی کتنی تعجب والی ہے کہ کتنی عجیب بات کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے کی طرح دوبارہ کیسے اسی نئی پیدائش میں آئیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ کتنی بے وقوفوں والی بات ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب تمہارے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی تم کہاں تھے؟ تم تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کسی کے، تو اللہ نے تجھے وجود دے دیا۔ جب ایک چیز کو وجود مل جاتا ہے تو اسی طرح کی چیز دوبارہ بنا لینا تو بڑا آسان ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے نا، تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ان کو اس بات میں حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ اس حالت میں کیسے آئیں گے؟ بھئی جس نے پہلے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ اس حالت میں لائے گا۔ تو ان کی یہ بات کتنی تعجب والی ہے، اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی یہ بات کتنی تعجب والی ہے۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، پس تعجب والی ہے بات ان کی کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہوں گے ہم مٹی، اِنَّا، کیا بے شک ہم لفی خلق جدید ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا بربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، یہ اصل میں اللہ کے کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ان کو یقین نہیں آتا۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، الاغلال، طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، قیامت کے دن ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈالے ہوئے ہوں گے سزا کے طور پر۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج کا سبق دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد، ضرور بے شک، کانا ہے، فی قصصہم، ان کے بیان میں، عبرۃ، نصیحت یا عبرت، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ما کانا حدیثاً، نہیں ہے یہ بات، یفترا، گھڑی گئی، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، والذی، اور وہ جو، انزل، نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگوں میں سے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لأجل، ایک مدت کے لیے، مسمن، مقرر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات، لعلکم، تاکہ تم، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، توقنون، یقین لاؤ، یقین کرو۔
وہو الذی، اور وہ ذات ہے مد الارض، جس نے پھیلایا زمین کو، وجعل فیہا، اور بنائے اس میں رواسیا پہاڑ، وانہارن، اور نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں سے، جعل، بنائے اس نے فیہا ان میں، زوجین جوڑے، اثنین دو، یغشی اللیل، وہی ڈھانپتا ہے رات کو، النہارا دن پر، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے، وفی الارض، اور زمین میں، قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات، پاس پاس، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجوریں ہیں، صنوان، شاخدار، وغیر صنوان، اور بغیر شاخ کے، یسقا، پلائے جاتی ہیں، بماء واحد، ایک ہی پانی سے، ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، ذائقے میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے، وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، فعجب قولہم، پس عجیب ہے بات ان کی، اذا کننا، کیا جب ہوں گے ہم، ترابا، مٹی، انا، کیا بے شک ہم، لفی خلق، ضرور پیدائش میں ہوں گے، جدید، نئی، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بے ربہم، اپنے رب کے ساتھ، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، الاغلال، طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔